اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس. نظم ہم پڑھ رہے تھے. اسلامی مساوات. شاعر کا نام تھا مولانا الطاف حسین حالی. بند بیٹا تھا ہمارا. نمبر 3، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے. تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے. تو بے فکر ہیں گھر میں سما ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. بنین و انسان کا حق ان پہ کیا ہے؟ انسان کا ان پہ حق کیا ہے؟ بنین و انسان کا ان پہ حق کیا ہے؟ وہ ایک نوح بشر سے جدا ہیں. بشر سے جدا ہیں. خشک ساحلی قحط کی وجہ سے اگر دنیا کا کچھ حصہ پریشان ہے تو ان امراء کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ ان کے گھر میں ہر طرح کا سامان دستیاب ہے. ان کے گھر میں ہر طرح کا سامان موجود ہے. انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے، اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جب میں انک بھر لوں.
جی بیٹا، گھر میں ہر طرح کا سامان دستیاب ہے، اگر امت کے باغ میں اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اگر باغ امت میں خزاں کا موسم ہے تو یہ کوششیں ہیں کہ ان کا اپنا گھر پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر انسانوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو ان جیسے انسان نہیں ہیں۔ جی بیٹا، مولانا الطاف حسین حالی نے امراء کی زندگی کو اور مسلمان غرباء کے حالات کو کس زبردست انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر دنیا کا ایک حصہ خشک سالی کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، اناج میں کمی کی وجہ سے، خوراک میں کم ہونے کی بنیاد پر اگر پریشان ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے اناج اور خوراک حاصل نہیں ہو رہی، لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے جب کچھ نہیں مل رہا، تو شاعر کہتا ہے سچ بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو انداز اور طریقہ ہوتا ہے وہ اس احادیث مبارکہ کی طرح ہے کہ المسلم کالجسد الواحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ہمارے دانت میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم درد سے کرا رہا ہوتا ہے، لہذا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا تڑپ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، غرباء کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ان کے پاس اناج کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، غذا کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود امراء جو ہیں وہ بڑے آرام، مزے اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور بے فکر ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کھانے پینے راحت آرام کا ہر طرح کا سامان میسر ہے، ہر طرح کی ضرورت کی چیز موجود ہے۔ اب ظاہر ہے جب کسی چیز کی قلت ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جب قیمت بڑھ جائے تو وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے، جب وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو جائے تو ایک غریب آدمی اس کو کیسے خرید سکتا ہے؟ ہاں امراء کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے جتنی مہنگی ہو جائے، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، جا کر خرید لیں گے۔ تو شاعر مسلمانوں کو خاص طور پر اور امراء کو عام طور پر ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک آئینہ اور شیشہ اور ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ تمہارا بھی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، مخلوق خدا کی خیر خواہی کرنا تمہارا مقصد ہے۔ اگر امت محمدی دکھ درد تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو
امراء کا فرض بنتا ہے کہ ان کے دکھ درد تکلیف کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ارباغ امت میں فصل خزاں ہے۔ اب فصل خزاں سے مراد بیٹا خزاں کا یا پت جھڑ کا موسم، لیکن اس سے مراد مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، غموں کا دور ہے، دکھوں کا دور ہے۔ جیسا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا، جو جبر مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، جو اعتناد کیا گیا، جو مسلمانوں کو قتل و غارت اور خون ریزی کی گئی، وہ دور مسلمان قوم اور امت محمدی کے لیے ایک مشکل دور تھا۔ اور ویسے ہر دور میں، ہر علاقے میں مسلمانوں کے لیے مشکلات آئی ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، برما ہو، افغانستان ہو، ہر جگہ پر مسلمانوں کو زد و کوب کیا رہا ہے، قتل و غارت کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں قیام پاکستان سے پہلے تو یہ عام سی بات تھی۔ آج بھی ہندوستان میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے، آئے دن مسلمانوں کے امراء کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امت کے باغ میں، یعنی امت محمدی اگر دکھ درد تکلیف اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، مسلمان قوم جو افراد ہے وہ تکلیف، پریشانی، غربت، افلاس اور تنگ دستی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہو امراء کو، تو یہ خوش ہے کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، اپنا گھر پھولوں سے سجا ہوا ہے، ہر طرح کی راحت، آرام اور سکون کی چیزیں جو ہیں اپنے گھر میں موجود ہیں۔ یعنی کہ کسی کی خیر خواہی کرنا، بہتری کرنا، ان کے حالات کو بدلنا، ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھنا، یہ اپنے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قبول سے جاتی ہے کہ جس ذات نے ان کو دولت دی ہے، اگر وہ ذات چاہے تو تم سے لے بھی سکتی ہے اور تمہارا حال ان سے بھی بدتر کر سکتی ہے، لیکن انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی، اس بات کی تھوڑا سا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ امت محمدی کی خیر خواہی کرنا بھی ہمارے لیے کچھ فرض ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جب انسان کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساروں نے کھانا کھایا ہوا ہوگا، سب نے پیٹ بھر لیا ہوگا۔ جب انسان کا اپنا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ امراء کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دولت کی کثرت ہوتی ہے، ریل پیل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ غرباء کا خیال نہیں کرتے، کہ وہ سمجھتے ہیں جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو بھلے کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر جب کبھی لوگ انہیں کہہ بھی دیں کہ یار یہ تمہارے بھائی ہے، مسلمان ہیں، ان کی خیر خواہی کرو، ان کی ہمدردی کرو، ان کے معاملات کو دیکھو، تو آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ بنی نوع انسان کا ان پہ حق کیا ہے؟ ان لوگوں کا، ان کیڑے مکوڑوں کا ہم پر کیا حق ہو سکتا ہے؟ ہم ان کی مدد امداد کیوں کریں؟ ان کا ہم پر حق ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ وہ نوع بشر سے جدا ہے، کہ وہ اور انسان ہیں، ہم اور انسان ہیں، ہمارا مقام مرتبہ ان سے بہت بلند ہے، لہذا ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو ان جیسے انسان ہے ہی نہیں، بشر انسان کو کہتے ہیں بیٹا، ہم تو ان سے الگ ہیں، ہم تو ان سے جدا ہیں، ہمارا مقام مرتبہ تو ان سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے، لہذا ہم ان کی امداد یا مدد کیوں کریں، ان کے ساتھ کیوں بیٹھے، ان کے ساتھ کیوں چلے، ان کو سلام کیوں کریں، ان کی خیر خواہی کیوں کریں، ان کی خیریت یافتہ کیوں کریں، ان کی امداد کیوں کریں؟ اس لیے شاعر مولانا حالی نے جب یہی انداز اپنایا تو لوگوں کو بہت برا لگا، خاص طور پر امراء کے لیے، شعراء کے لیے، جو امراء کی جو ہے خوشامد کیا کرتے تھے، بادشاہوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے، مجلسوں میں جایا کرتے تھے، ان کے لیے بات تکلیف دہ تھی، لیکن حالی نے اس انداز کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی دکھ درد کو سمجھا اور عوامی شاعری کی، جس نے ان کے ہاں جو ہے وہ ایک پذیرائی بھی حاصل ہوئی، اور ہر کسی کو جو ہے یہ انداز پسند بھی آیا۔ اب دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ،
کہاں ذلیل اور کہاں وہ، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت نام وہ۔ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و بے غم قوت نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاب ہو۔ پہنتے نہیں جز سمور و کتاب ہو۔ مکان رکھتے ہیں رخش خلد جناب ہو۔ مکان رکھتے ہیں خلد رخش خلد جناب ہو۔ رخش خلد جناب ہو، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر۔ نہیں چلتے وہ سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ مفہوم دیکھیں بیٹا، کہاں یہ غریب ذلیل لوگ اور کہاں وہ امیر۔ عمرا تو بغیر بے غم، بغیر کسی غم دکھ اور پریشانی سے کھانا اور روٹی حاصل کر لیتے ہیں۔ عمرا کا لباس سردی میں بیج کی کھال سے بنا ہوا ہوتا ہے اور گرمی میں نرم و ملائم ریشم کا ہوتا ہے، اور ان کے مکان گھر ایسے ہوتے ہیں جن پر خود جنت کے محلات کو بھی رشک آتا ہے۔ سواری کے بغیر ایک قدم چلنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ان کی محفلوں میں ناچ گانا
عام ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتے۔ شاعر نے بیٹا اس بند کے اندر بھی مسلمانوں کی حالت اور عمرا کے زندگی کے گزارنے کے انداز کو بیان کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی خیر خواہی کرو، مدد کرو، تو کہتے ہیں کہاں بندگان ذلیل، یہ غریب لوگ، عام سے لوگ، عام سا طبقہ، کیڑے مکوڑے، اور کہاں ہم، کہ ہم اور یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، ہمارا اور یا ان کا ہمارے برابری کیسے ہو سکتی ہے، ہمارا مقام تو ان سے بہت افضل، ہمارا سٹیٹس جو ان سے بہت بلند ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں، کسی کے ساتھ رشتہ کرتے ہوئے معیار دیکھا جاتا ہے۔ تو شاعر بھی یہی حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو پیٹ کے بھرنے کے لیے کچھ روپے ملتے ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن عمرا کے لیے ایسی کوئی وہ نہیں ہے، محنت مشقت نہیں ہے۔ وہ بے ایمانی، لوٹ مار کے ذریعے دولت کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو دولت کمانے کے لیے کوئی طاقت، قوت یا پریشانی کی ضرورت نہیں پڑتی، روزی کے لیے، روٹی کے لیے انہیں کسی طرح کی محنت اور مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ نہ کہتے ہیں روٹی کو، بغیر کسی غم اور قوت کے وہ روٹی حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ ایک غریب آدمی تپتی دوپہر میں سارا دن مزدوری کرتا ہے، تب جا کر چند سکے اسے ملتے ہیں، پھر ان کو بھی وہ بیچارہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، بچت بھی کرنی ہے، ضروریات زندگی کو بھی چلانا ہے۔ عجیب لوگ ہیں یہ، محنتی کو کمینہ، بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں۔ محنتی کو کمینہ، بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی ناسمجھ ہے، بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ محنت کرنے والا ان کی نظر میں ذلیل ہے، جوتے گاڑنے والا ان کی نظر میں کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں رکھتا، لیکن اس کے برعکس جو بے ایمانی، چور، یہ لٹیری کے ذریعے دولت اکٹھی کرتا ہے، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اور پھر ان کا لباس گرمیوں کے لیے اور سردیوں کے لیے اور، غریب آدمی ایک ایسا لباس لیتا ہے جو گرمیوں میں بھی چل جائے، سردیوں میں بھی استعمال ہوتا رہے۔ گرمیوں میں ریچھ، سردیوں میں ریچھ کی اون کے بنے ہوئے گرم کپڑے وہ پہنتا ہے، اور گرمیوں کے اندر نرم و ملائم ریشم کے وہ کپڑے پہنتا ہے، تاکہ اسے گرمی کی شدت محسوس نہ ہو اور ادھر سے گرمی کی شدت محسوس، سردی کی شدت محسوس نہ ہو، اور نہ ادھر گرمی کی شدت ان کو پتہ چلے۔ اس انداز سے ان کی زندگی گزرتی ہے، اس انداز سے یہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنے مکانات اس انداز سے رکھتے ہیں۔ تیرے صوفے ہے رانی، تیرے قالین ہے عراقی، تیرے، یعنی کہ ان کا مکان ایسے ہوتے ہیں کہ جنت کے محلات، خلد جنا، جنت کے محلات بھی ان پر رشک کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے محلات جنت میں بھی نہیں ہوں گے جیسے محلات بنا کر یہ دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کو بھی رشک آتا ہے، یہ کیا انہوں نے اتنی دولت لگا دی، کروڑوں پہ اپنے بنگلوں پہ، اپنی کوٹھیوں پہ لگا دیتے، پھر لوگوں کو آ کر دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے کیسا زبردست بنایا ہے، اور پھر ایک قدم بغیر سواری کے چلنا یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ملک صاحب فلاں شخص فلاں 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 پیدل چل رہا ہے، گاڑی نہیں ہے، جبکہ ایک غریب آدمی کئی میل تک پیدل چلا جاتا ہے، وہ ایک ایک روپیہ 10-10 روپے تک بچاتا ہے، لیکن عمرا بغیر گاڑی کے چلنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔
اور پھر ان کی جو مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں ان میں ناچ گانا عام ہوتا ہے، شراب عام ہوتی ہے، گناہ اور برائی کا کام کرتے ہیں. کیوں کہ ان کے لیے دولت کی فراوانی ہے، کیونکہ بیٹا جب دولت آ جاتی ہے تو پھر انسان غلط راستے کی طرف بھی چل پڑتا ہے. وہ ناچ گانے کی مجلس اور محفل کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے. یہ ان کی زندگی گزارنے کا انداز اور طور طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ دولت جب ناجائز ذرائع سے کمائی جاتی ہے تو پھر وہ خرچ بھی ناجائز راستوں پر ہوتی ہے. حلال سے کمائی ہوئی دولت غلط راستے پہ کبھی خرچ نہیں ہے. اور یہی حقیقت شاعر ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ ان امراء کی زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ عجیب ہوتا ہے. انہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کسی کے دکھ درد کی پرواہ نہیں ہے، انہیں کسی کے مشکلات اور پریشانیوں کی پرواہ نہیں ہے، انہیں کسی کے دکھ درد اور مشکلات میں گرے رہنے کی پرواہ نہیں ہے. یہ تو اپنی دنیا میں اس قدر غرق ہوتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں کہ انہیں دوسروں کے دکھ درد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں دوسروں کے مشکلات اور غریبوں کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہر وقت ساز و ناز کی محفل میں رہتے ہیں. گانے ناچ گانا ان کی محبوب سمجھ رہے کہ مشغلے ہوتے ہیں. گناہ اور برائی اور شراب کے اندر رہنا ان کا زندگی کا طریقہ ہوتا ہے. تو شاعر نے کتنے زبردست اور بہترین انداز سے امراء کی زندگی کے اوپر طنز کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان کی زندگی کس انداز سے بسر ہوتی ہے. انہیں غرباء کے اور غریب لوگوں کی زندگی کے حالات کا تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ بیٹا یہیں سے ہم کل سٹارٹ کریں گے. اس وقت تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ، السلام علیکم.